جی تو یہ جو ہم نے سمجھے تقریباً 5 گروپس بنائے ہیں اس کے گردان کے اکارڈنگ ٹو دا پیٹرن دے فالو. صحیح ہے. ان کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ اب ہم نے جب نون خفیفہ لگانا ہے اور نون ثقیلہ لگانا ہے تو کس طرح سے کیا چینجز آتی ہیں اس میں. تو جیسے میں نے کہا آپ کو کہ نون خفیفہ جو نون ساکن والا ہے، نون تاکید، وہ تو قرآن میں آیا ہی ٹوٹل 2 دفعہ ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں سے بھی یہ جو نون خفیفہ ہے، یہ جو تثنیہ والے جتنے صیغے ہیں نا، تثنیہ اور جمع مؤنث، ان کے ساتھ تو بنتا ہی نہیں ہے. دس از اے رول کہ وہ نون خفیفہ تثنیہ والے صیغوں پر اور جمع مؤنث کے ساتھ تو لگتا ہی نہیں ہے. صحیح ہے. تو سمجھے وہ تو کٹ آؤٹ ہو گئے. اب کیا رہ گئے ہمارے پاس؟ یہ ہیں جو ہمارے پاس رہ گئے. ٹھیک ہے. جو بھی ہم اورلی کر رہے تھے یہ اب آپ کے پاس لکھے ہوئے آ گئے ہیں. صحیح ہے. یذهبوا تذهبوا تذهبوا اذهبوا نذهبوا. ٹھیک ہے. پھر یذهبون تذهبون، یہ ایک طرح سے ہیں. اور ایک وہ جو واحد مؤنث حاضر والا جو ہے تذهبین. ٹھیک ہے. ان پہ جو ہے ان کے ساتھ نون خفیفہ لگتا ہے، لیکن چونکہ قرآن میں آیا نہیں ہے، قرآن میں صرف ایک ہی دفعہ ایک یا 2 آئی ہیں، وہ مثالیں ہم صرف دیکھ لیں گے. بنتا کس طرح سے، اس کے ساتھ لگ کے کیا چینجز ہوتے ہیں، وہ صرف میں آپ کو بتا دیتی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا. یذهبو جیسے اگر ہم لیتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر آپ نے آخر میں نون خفیفہ لگانا ہے تاکید کے لیے، ٹھیک ہے، تو چینج کیا ہوگا کہ جو آخر حرف پر جو پیش ہے، وہ پیش جو ہے نا وہ زبر میں بدل جائے گی، اور پھر اس کے آگے نون ساکن ایڈ ہو جائے گا یا نون خفیفہ ایڈ ہو جائے گا. تو اب وہ کیا بن جائے گا؟ یذهبن. ایسے ہی بن جائے گا. اگر آپ کے پاس نوٹ بک ہے، پینسل ہے آپ کے ہاتھ میں، آپ لکھتے جائیے پلیز. اور اگر نہیں لکھنا تو پھر آپ اس کو فالو کیجئے. یہاں پہ جو نیچے آپ کے سامنے اسکرین شیئر ہو رہا ہے اس طرح کی شکل آ جائے گی. یذهبن. جو پیش تھا آخر حرف پہ پیش، اس کو آپ نے زبر میں کنورٹ کیا اور آگے آپ نے نون ساکن یا نون خفیفہ جو ہے یہ لگا لیا. تو یہ بن گیا یذهبن. اسی طرح یہ پورا کیا بنے گا؟ تذهبو کیا بن جائے گا؟ تذهبن. اگر یذهبو کا مطلب ہم نے کہا تھا کہ کیا ہوتا ہے، وہ جاتا ہے یا وہ جائے گا، یہ ترجمہ ہوگا نا. یذهبو ذهبہ کا مطلب ہوتا ہے جانا. ایسا ہی ہے. تو یذهبن کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ لازمن جائے گا. وہ لازمن جائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے شروع میں لام تاکید لگا دیا، لیذهبن، وہ ضرور بالضرور جائے گا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح یہ بن جائے گا تذهبن. یہ بھی تذهبن. پھر یہ اذهبو کیا بن جائے گا؟ اذهبن. اور نذهبو کیا بن جائے گا؟ نذهبن. ٹھیک ہے. سمجھ آ گیا سب کو؟ جی باجی. ٹھیک ہے. اب اس کو دیکھیں، یہاں پہ اگر ہم نے نون ساکن لگانا ہے تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ یذهبون پہ. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آخر کا یہ جو واو اور نون ہوتا ہے یہ ڈراپ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ ڈراپ ہو جائے گا. اور اب کیا رہ گیا آپ کے پاس؟ یذهبو رہ گیا. اور اس کے بعد آگے آپ نے نون ساکن ایڈ کر دینا ہے. تو یذهبون، یذهبن ایسے بن جائے گا. یہ شکل آ جائے گی سامنے آپ کے. ٹھیک ہے. واو نون ہٹ گیا اور نون ساکن لگ گیا. تو یذهبن. ٹھیک ہے. یہ کیا بن جائے گا؟ تذهبن. صحیح. اسی طرح اس میں یہاں پر اگر آپ نے نون ساکن آخر میں لگانا ہے تو یہاں کیا چینجز ہوں گی کہ یہ جو یا نون ہے یہ ہٹ جائے گا.
اور اس کے آگے نون ساکن آ جائے گا. تو اب کیا بن جائے گا یہ تذہبن، جیسے یہاں پہ ہے تذہبن. ٹھیک ہے. اور یہ نیچے جو ہے مثالیں انہی پر ہی لام تاکید لگا دیا تو اب یہ بن گیا لیذہبن، لیذہبن، لتذہبن. تو آپ اس طرح سے یاد رکھ سکتے ہیں کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں یہ یذہبو، آپ کو یاد ہے فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمے کی جو ہم نے پوزیشن یاد کی تھی. اگر میں یذہبو میں آپ سے پوچھوں کہ فا کلمہ کون سا ہے تو کیا کون سا ہے بتائیے؟ زال. زال ہے جو فا کلمہ ہے، یا تو نہیں ہے نا؟ نہیں. یا تو علامت مضارع ہے، یہ کوئی کلمہ نہیں ہے. صحیح ہے، یہ تو پہچان کے لیے ہے. ایکچوئل فا کلمہ کون سا ہے؟ یہ زال. پھر عین کلمہ ہاں ہے، اور لام کلمہ با ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی یہ با جو ہے یہ لام کلمہ ہے، یہاں زبر لے رہا ہے، یہاں پر پیش لے رہا ہے، اور یہاں پر زیر لے رہا ہے. ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لام کلمے کی حرکت پر اگر لام کلمے کی حرکت اگر زبر ہے، ٹھیک ہے، تو یہ واحد مذکر کی علامت ہوگی، ہے نا، واحد مذکر. لام کلمے پر اگر پیش ہے تو وہ کیا ہوگی؟ جمع کی علامت ہوگی. اور لام کلمے پہ اگر زیر ہے تو وہ کیا ہوگی؟ واحد مؤنث کی علامت ہے. ٹھیک ہے، مشکل تو نہیں ہے تو بھی کیا کریں، ایسے ہی ہے. اتنی جو تمہید باندھی تھی وہ کس لیے؟ کہ آسانی سے جو ہے نا ہضم ہو جائے. جو ہے نا اینو فروٹ سالٹ ساتھ میں دیا تھا میں نے آپ کو، کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اس کو ہضم کرتے جائیں. صحیح ہے. تو اب آپ دیکھیں آپ کے پاس روٹ ورڈ ہے سین فا عین. ٹھیک ہے، سین فا عین. صفا اس کا ترجمہ ہوتا ہے اس نے گھسیٹا، یا پکڑ کر گھسیٹنا سمجھو. سین فا عین، وہ باب ہم نے کیے تھے یاد ہے، باب فتح سے آتا ہے یہ. اور فتح کا جو کمبینیشن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ فعل یفعلو. صحیح ہے. تو فعل کے وزن پر سین فا عین کیا بنا؟ صفا. اور یفعلو کے وزن پر یسفعو بن گیا. صحیح ہے. اب یسفعو کو اگر ہم نے نحنو بنانا ہے تو کیا بنے گا؟ نصفعو. ٹھیک ہے، یہ بن گیا نصفعو. اب نصفعو پر ہم نے نون خفیفہ لگانا ہے تو پھر کیا بنے گا؟ نصفعن. نصفعن. ٹھیک ہے، ہم نے یہی کہا تھا نا پیش جو ہے وہ زبر میں تبدیل ہو جائے گا اور آگے نون ساکن لگ جائے گا. نصفعن، اور آگے اگر ہم نے شروع میں لام تاکید لگا دیا تو ایسی شکل بن جائے گی لنصفعن. یس اور نو؟ یہ سارے سٹیپس آپ فالو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. قرآن میں ہمیں کیا نظر آتا ہے آپ دیکھیں. قرآن میں ہمیں یہ لکھا ہوا ملتا ہے کَلَّا إِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَصْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ. لنصفعن، یہ لنصفعن جو ہے یہ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں. لنصفعن، یہ وہی لنصفعن ہے جو ہم نے یہاں پہ حاصل کیا. آپ کو سیم لگ رہا ہے یا ڈفرینٹ لگ رہا ہے؟ این زبر تو ان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ان دو زبر عین ان کے لیے ایک زبر ایڈ ہو گیا نا. جب دو زبر کی تنوین یا جو بھی تنوین ہم پڑھتے ہیں، سمجھیں کہ اگر با کے ساتھ جو قاعدے کی جو تختی ہوتی تھی وہ یاد آ رہی ہے. با کے اوپر دو زبر، پھر با کے نیچے دو زیر، پھر با کے اوپر دو پیش. تو ہم کیسے پڑھتے تھے؟ بن بن بن، ایسے پڑھتے تھے. جی پیاری بہنوں جی یاد جی 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 جی. یاد ہے یاد ہے. تو اگر اس کو جیسے ہم لکھنا ہو ہمیں اس ساؤنڈ کو جو یہ بن 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 ہم بول رہے ہیں
جیسے میں نے آپ کو اونا اینا لکھوایا تھا، ٹھیک ہے، تو اگر بن 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 لکھنا ہوگا اردو میں تو بن کیسے لکھیں گے آپ؟ با دو زبر بنی با دو زبر نہیں بانون بن با نون بن بے نون بن با کے اوپر زبر، نون کے اوپر ساکن، ایسے لکھیں گے نا بن. جی 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 صحیح ہے. تو ایکچولی تنوین جو ہے اس کے آخر میں ایک نون ساکن ہوتا ہی ہوتا ہے. وہ ہم جب بول رہے ہوتے ہیں وہ ہم ساکن ہی تو بول رہے ہوتے ہیں. لکھا ہوا ہمیں ایسے نظر آتا ہے لیکن ہم بولتے تو ایسے ہی ہیں نا، نصفعن ایسے ہی ہے. تو آپ اپنے نوٹس میں پیاری بہنوں یہ جب لکھیں لنصفعن ایسا یہ جو لکھا ہوا ہے نا میں نے، اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے ایک از اکول ٹو سائن، 2 ڈیش ہوتے ہیں نا، از اکول ٹو سائن جو ہوتا ہے وہ ڈال کے آپ نے یہ والا لنصفعن لکھنا ہے. دیٹ مینس کہ دس از اکول ٹو دس اور دس از اکول ٹو دس. ٹھیک ہے، نو ڈفرنس. کیا یہ بات سمجھ آ گئی ہے آپ کو؟ جی بات سمجھ آ گئی ہے. الحمدللہ رب العالمین. تو قرآن میں ہمیں اس طرح سے لکھا ہوا نظر آتا ہے، بٹ یہ ہے وہی نون خفیفہ وتھ لام تاکید. صحیح ہے. اور اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کون سی صورت میں ہے؟ یہ سورہ علق میں ہے کہ ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہیں آیا تو یقیناً ہم اس کو ضرور بالضرور گھسیٹیں گے اس کی پیشانی سے. وہ بات چلی نا کہ جس نے جھوٹ بولا اور منہ پھیر لیا، اور پھر اس کے بعد یہ آتا ہے کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ لنصفعن ہم ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ اس میں کتنا سٹریس ہے. آج آپ کو پتہ چل گیا کہ دس از دا انتہائی تاکیدی اسلوب. ایکسٹریم ایمفیسس از بین لیڈ اوور ہیئر کہ یقیناً ہم ضرور بالضرور اس کو گھسیٹیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس انجام سے محفوظ رکھے. تو ایک یہ مثال ہے قرآن میں نون خفیفہ کی، اور ایک دوسری مثال ہے لیکن وہ حروف علت کے ساتھ ہے، اس لیے میں آپ کو ابھی نہیں بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے، اگر ہمارے کبھی سبق میں ہی آ گئی، مطلب جو ہم یہ انالیسس کر رہے ہیں 30th پارے کی، تو پھر ہم دیکھ لیں گے. لیکن وہ ایکچولی ہے، وہ سورہ یوسف میں ہے وہ لفظ. صحیح. چلیں، تو جیسے نون خفیفہ بنا تھا، نون خفیفہ لگانے کے لیے ہم نے جو چینجز کی تھی، ایسے ہی نون سکیلہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے. نو چینج. اگر آپ نے نون سکیلہ یہاں پہ لگانا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ با کو جو ہے آپ نے زبر دینی ہوگی، مطلب یہ لام کلمے کو پیش کو زبر میں بدلنا ہوگا، اور آگے نون مشدد لگانا ہوگا. اب کیا بن جائے گا؟ یز ہبن، یز ہبن. ذهبن. صحیح ہے، یز ہبن. صحیح ہے، نون مشدد اور اس پہ زبر ہوگا. یہاں پہ بھی یہ پیش جو ہے زبر میں بدل جائے گی، تو یز ہبن. اور اگر اور تاکید کرنی ہے تو لیز ہبن. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ کیا بنے گا؟ تذہبن، تذہبن، اذہبن، نذہبن. صحیح ہے. یہاں پہ کیا چینجز ہوں گی؟ سیم ایز نون خفیفہ. واو نون ڈراپ ہو جائے گا اور نون مشدد زبر کے ساتھ یہاں ایڈ ہو جائے گا. اب کیا بن جائے گا؟ یذہبن. ٹھیک ہے، یذہبن، تذہبن. صحیح ہے. یہاں پہ کیا ہوگا؟ سیم، یا نون ڈراپ ہو جائے گا، نون مشدد زبر کے ساتھ ایڈ ہو جائے گا. تذہبن، تذہبن. ٹھیک ہے. تو آپ کے سامنے آ گئی ہے نون سکیلہ سے کس طرح سے یہ آگے ہے. یذہبن، یذہبن، تذہبن، لیذہبن، لیذہبن، لیذہبن. ٹھیک ہے. کہیں کوئی مشکل پیاری بہنوں؟ نہیں. نہیں. الحمدللہ. ابھی تک سامنے. چلیں بس، تو پھر آپ نے کہہ دیا تو بس میں نے سمجھ لیا.
چلیں پینسل جب انالیسس کریں گے تب پتہ چلے گا سب کتنے پانی میں ہیں۔ الحمدللہ سبھی مطلب الحمدللہ پانی میں ہی نظر آئیں گے، سب پانی میں نظر آئیں گے مجھے انشاءاللہ۔ چلیں اب لکھیں ٹیچر یس 30th پارے کی جتنی بھی صورتیں ہیں دے آر آل ویری ڈیفیکلٹ فار انالیسس، جیسے یہ سورہ عبسہ تھی یہ بہت مشکل تھی، سارے وہ ویک لیٹرز تھے اور وہ بہت مشکل تھا۔ یس آئی نو، آپ لوگوں نے پھر بھی کیا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ دیکھیں وہ تھے نا مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی، تو جی الحمدللہ، آنے دیں مشکلیں، فکر نوٹ، انشاءاللہ آسان ہو جائیں گی، ٹھیک ہے آمین۔ الحمدللہ۔ چلیں نون صاد را، روٹ ورڈ لکھیں اپنے پاس، نون صاد را، ٹھیک ہے، نون صاد را باب نصرہ سے آتا ہے، باب نصرہ کے کمبینیشن کیا ہے؟ فعل یفعلو، فعل یفعلو، نصر ینصرو، شاباش، تو نصرہ سے بنا ینصرو، یس، لکھیں اپنے پاس یس، ینصرو، ینصرو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ مدد کرے گا، کرتا ہے، کرے گا۔ وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب آپ لکھیں ینصرو کے بعد آپ لکھیں اللہ، ینصر اللہ، اب کیا ترجمہ ہوگا؟ اللہ مدد کرتا ہے، اللہ مدد اللہ کرتا مدد ہے، کرے گا۔ کرتا ہے، ہاں ویری گڈ، اللہ مدد کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب تھوڑا سا بیچ میں گیپ چھوڑ دیں، ینصر اللہ جہاں آپ نے لکھا ہے نا اس کے بعد سمجھیں آپ ایک ورڈ جتنا گیپ، ایک فنگر جتنا گیپ چھوڑیں اور پھر آپ لکھیں ینصرو، دوبارہ لکھیں ینصرو، جیسے آپ نے بھی پہلے لکھا تھا نا ویسے ہی لکھیں ینصرو، اور ینصرو کے بعد آپ لگائیں ہو، جو اٹیچ ضمیر ہوتی ہے نا، ہو، ینصرو، اب بن گیا ینصرو، ٹھیک ہے۔ وہ مدد اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ینصرو، وہ مدد وہ کرے گا مدد مدد کرتا یا ہے کرے گا، اس کی، ہیلپ کرے گا مدد، ان کی، اس وہ کی، اس کی، ہاں وہ مدد اللہ کرتا ہے، مدد کرے گا اس کی۔ ہاں وہ ینصرو تو آپ کو نہیں پتا نا کہ وہ کس کے بارے میں، آپ صرف اللہ نہیں، آپ لکھیں گی وہ مدد کرتا ہے اس کی، ٹھیک ہے، ینصرو وہ مدد کرتا ہے اس کی، صحیح ہے، یہی ترجمہ ہے، صحیح ہے۔ اچھا اب جی جو آپ نے شروع میں ینصرو لگایا تھا، ینصر اللہ آپ نے لکھا تھا نا، اب اس ینصرو کو آپ نے اس پر نون ثقیلہ ایڈ کرنا ہے، نون تاکید میں بھی نون ثقیلہ ایڈ کرنا ہے، اب بتائیں کیا بن جائے گا یہ ینصرو؟ ینصرنا، ینصرن، ینصرن، شاباش، اور لام تاکید بھی ایڈ کر دیجئے، لینصرنا، ینصرن، لینصرن اللہ، لینصرن اللہ، اب کیا ترجمہ ہوگا؟ ضرور اللہ مدد ضرور کرے گا، مدد کرے گا اس کے ضرور اللہ، اللہ مدد کرے گا، بالضرور اللہ مدد کرے گا، یقیناً مدد کرے گا۔ یقیناً اللہ لازماً ضرور بالضرور مدد فرمائے گا۔ اب جو بیچ میں ایک گیپ میں نے نہیں چھوڑوایا تھا آپ سے، وہاں پہ آپ لکھ دیں من، جو موصولہ والا من ہوتا ہے نا وہ لکھ دیں، لکھ دیا؟ یہ ہے قرآن کی آیت جو ہمیں قرآن میں ملتی ہے، لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، کیا ترجمہ ہے؟ یقیناً اللہ لازماً مدد فرمائے گا اس کی جو اس کی مدد فرمائے گا، یعنی اس کس کی؟ اللہ کی مدد فرمائے گا۔ سمجھ آئی پیاری بہنوں؟ مشکل کہاں ہے؟ یہ تو سب سارا آپ ہی نے لکھ کر مجھے دیا ہے، میں نے تو آپ کے جواب کو صرف کاپی ڈاؤن کر لیا ہے۔ ساتھ تو تھا نا، ایک دو اور ساتھ تو ٹیسٹ تھا نا لینے آپ کا۔ باقی ہے۔ الحمدللہ آسان ہے نا، لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ لازماً بالضرور اس کی مدد فرمائے گا، نو کوسچن اباؤٹ اٹ، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، جو اللہ کی مدد فرمائے گا، اللہ کو تو کوئی مدد کی ضرورت ہے نہیں، تو اللہ کی مدد فرمانے کی جب بات ہوتی ہے تو what does that mean؟ اللہ کے دین کی،
اللہ کے دین کی مدد ہاں، جب وہ قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت کے کانٹیکسٹ میں اللہ کے رسول کی مدد سے مراد تھا کہ جو اللہ کے رسول کی مدد کرے گا وہ اللہ اس کی ضرور مدد فرمائے گا. اور آج اللہ کے دین کی مدد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کو قائم رکھنے میں جو ہیلپ آؤٹ کرے گا اللہ اس کو ضرور بالضرور اس کی مدد فرمائے گا. ٹھیک ہے، تو ٹیک اٹ ایز اے گلیڈ ٹائڈنگ فار آر سیلز، مطلب فار ایچ ون آف یو شوڈ ٹیک اٹ فار آر سیلز، کہ ہمارے لیے کہا جا رہا ہے الحمدللہ کہ اگر ہم اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ لازماً ضرور بالضرور ہماری مدد فرمائے گا انشاءاللہ. صحیح؟ اچھا. چلیں رائٹ ڈاؤن دا نیکسٹ روٹ لیٹر. دال خا لام، دال خا لام، باب نصرہ سے. ٹھیک ہے، نصرہ سے کیا کمبینیشن ہے؟ فعل یفعلو، تو کیا بنے گا؟ یدخلو. دخل یدخلو، صحیح ہے. اب یدخلو سے اگر ہمیں بنانا ہے انتا، تدخلو. تدخلو، تدخلو کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تم داخل ہو. تم داخل ہوتے ہو. داخل ہو گئے. ٹھیک ہے، تدخلو کو اب بنائیے نون سکیلہ کے ساتھ اور لام تاکید بھی لگائیے. لیدخلن. تدخلو، تدخلن. لتدخلن. لتدخلن. قرآن میں ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ. اب میں نے ترجمہ نہیں لکھا کیونکہ ترجمہ اب آپ خود بتا سکتے ہیں مجھے. لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ کیا ترجمہ ہوگا؟ تم ضرور ضرور پتہ کیا تھے نا، ضرور داخل ہوگے مسجد مسجد الحرام میں اگر اللہ نے چاہا. لتدخلن کا ترجمہ بتائیے. تم ضرور لازماً داخل داخل ہو. یقیناً تم لازماً ضرور بالضرور داخل ہوگے مسجد حرام میں اگر اللہ نے چاہا تو. ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے، یہ قرآن میں آیت ملتی ہے ہمیں. نیکسٹ روٹ ورڈ لکھیے قوف عین دال. قوف عین دال، یہ بھی باب نصرہ سے. نصرہ ینصرو، فعل یفعلو کیا بنے گا؟ قعد یقعدو، یقعدو. ٹھیک ہے، بنا لیا سب نے؟ یقعدو کیا ترجمہ ہوگا؟ خوف عین وہ دال بیٹھے گا، بیٹھنے سے. ہاں، وہ ضرور، وہ بیٹھے گا، وہ ضرور بیٹھے گا، وہ بیٹھتا ہے وہ ضرور بیٹھے گا. یقعدو میں ضرور کہاں آ گیا ہے صدف؟ سوری بیٹھے گا، بیٹھے گا. وہ بیٹھتا ہے یا وہ بیٹھے گا؟ ٹھیک ہے، یقعدو سے اب بنائیے انا. اقعدو. اقعدو، اب لگائیے نون سکیلہ اور لام تاکید. اقعدن اور لام تاکید لقعدن. لا لا اقعدن. دنا. لا اقعدن، قرآن میں آیا ہے یہ. لا اقعدن لہم صراطک المستقیم، اور یہ کس نے کہا تھا؟ شیطان نے کہا تھا. یہ شیطان نے کہا تھا کہ میں لازماً ضرور بالضرور یقیناً بیٹھوں گا ان کے لیے تیرے راستے میں. اور تیرے کون سے راستے میں؟ تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، اللہ تعالیٰ سے کہا تھا. لَأَقْعُدَنَّ. اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہم یہ کتنا کامنلی قرآن میں پڑھتے رہے ہیں یہ آیات. اب آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ یہ کتنا سٹریس ہے اس میں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لکھیے عین لام میم. روٹ ورڈ ہے عین لام میم. عین لام میم باب سمع. سمع کا کمبینیشن کیا ہے؟ فعل یفعل. علیما یعلم. یعلم، جی. تو یعلم کو بنائیے اب نون ثقیلہ وتھ لام تاکید. لا یعلمن. دوبارہ بولیں.
لَيَعْلَمُنَّ يعلمن لمنا ہوگا تو نہیں ہوگا. لیعلمن میم کے پر جو پیش ہے وہ تو زبر میں بدل جائے گی نا. لیعلمن. ٹھیک ہے. قرآن میں کیا آتا ہے؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. کیا مطلب ہوگا؟ اللہ بالضرور جان لے گا سچوں ان کو لوگوں کو جو سچے ہیں اور ان جان کو لے گا بھی جو جھوٹوں کو اور یقیناً ضرور جان ضرور لے گا ان کو بالضرور بھی وہ جان لے گا ان کو جو جان لے گا کاذبین جو جو جھوٹے ہیں. جھوٹے ہیں. ہاں. سمجھ آئی؟ پھر ایسی ہمیں ایک آیت ملتی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ کیا ہے ہم تمہیں ضرور آزمائیں نقص گے من الاموال موت والانفس، سے اس اور طرح کے جو ہے نا تمہارے اموال مالوں اور جانوں کے مال نقصانوں سے. میں، تو اس میں نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ہم تم کو لازماً یقیناً ضرور آزمائیں ضرور گے. آزمائیں گے تمہیں. کتنا کنفرمیشن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، کتنی اتھارٹی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لازماً تم کو آزمائش آئیں گی. صحیح ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ جو ہم نے سیکھا اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں سمجھا دے صحیح طور سے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرمائے، اور آزمائشوں میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے. صحیح. پیاری بہنوں، سبق سمجھ آ گیا آج کا سرپرائز جی پیکج؟ جی جی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. کلاس کے واقعے میں تو کلاس کے اختتام پر تو دل کی گہرائیوں سے الحمدللہ واقعی میں نکلتا ہے کہ اللہ کا شکر الحمدللہ. لیکن بازی ایک طریقہ ہے کہ آپ ہوم ورک زیادہ دیا کریں اس انٹرسٹنگ کام میں. لیسن تھا نا. ہاں انٹرسٹنگ تھا ہوم ورک زیادہ الحمدللہ. دیا کریں نا تاکہ بالکل دماغ میں چلا جائے. چلیں تو آج تو آپ نے میری بالکل ہی وہ بات کو وہ کر دیا کہ ہوم ورک آج ہے ہی نہیں کچھ میرے پاس آپ لوگوں کے لیے. وہ اس لیے کہ میں نے جو ہے کچھ پیپرز چیک کیے ہیں، کچھ ہوم ورک جو ہے چیک کیے، کچھ ہوم ورک چیک نہیں کیے ہیں میں نے. ٹھیک ہے. تو جزاک اللہ خیر جو اتنے صبر سے بیٹھے رہے کہ ابھی تک ہوم ورک چیک نہیں ہوا، اور انہوں نے کوئی میسج نہیں کیا کہ باجی ہمارے ہوم ورک کیوں نہیں چیک کیا، کیوں نہیں چیک کیا. ایسے کوئی میرے پاس میسیجز نہیں آئے. الحمدللہ جزاک اللہ خیر آپ کی صبر اور تحمل کا. لیکن میں کوشش کروں گی کہ آج رات تک میں انشاءاللہ چیک کر لوں. تو اگر میں نے چیک کر لیا تو پھر میں کل آپ کو ہوم ورک جو ہے گروپ پہ پوسٹ کر دوں گی. ٹھیک ہے. اور ان کیس اگر میں چیک نہیں کر سکی تو پھر آپ کے پاس ہوم ورک جو ہے صرف یہی ہوگا کہ آپ نے نیکسٹ جو صورت ہے سورہ تکویر 30th پارے میں جو ہماری سورہ عبسہ کے بعد جو صورت ہے سورہ تکویر، اس کو کلاس ڈسکشن کے لیے تیار کرنا ہے. اور مائنڈ یو کہ اب جو فیل آپ جس کو بھی ڈکلیئر کریں گے نا اس کا روٹ ورڈ آپ نے جو ہے لکھنا ہوگا. ٹھیک ہے. آج میرے پاس ایک اور بھی آپ کے لیے ایک سرپرائز پیکج تھا اس کے بعد کا، لیکن ہم وہ کر نہیں سکے آج کیونکہ ٹائم ہمارا. اور ایک تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہاں میں یہ جو جتنی بھی آیات میں نے آپ کو دکھائی ایگزامپلس کے لیے، میں آپ کو ایک ان ون گو دکھا دیتی اور میں صرف پڑھ کے سنا دیتی کہ یہ ہے یہ ہے. لیکن اب جب آپ لوگوں نے خود ورک آؤٹ کیا اور پھر آپ کے سامنے آیا، آئی ایم شیور یو مسٹ ہیو انجوائڈ دیٹ کہ یس ایک کانفیڈینس لیول انسان کا بڑھ جاتا ہے کہ جی یس آئی کین ڈو اٹ، آئی نو اٹ ہاؤ ٹو ڈو اٹ، ہے نا. تو باقی سارے یاد ہو جواب جاتی ہے. ہاں الحمدللہ یہی ہے، پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. تو آپ کو جب پریکٹس ملی تو آپ نے جو ہے آپ کے اندر کانفیڈینس آتا ہے الحمدللہ. تو اس میں لیکن تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے بٹ ڈزنٹ میٹر، اٹس ورتھ اٹ کہ ہم کوئی چیز سیکھ کے اٹھیں یہاں سے. ٹھیک ہے. تو نیکسٹ ویک انشاءاللہ ایک سرپرائز پیکج کے لیے پھر تیار رہیے گا. اور میں دعا کر رہی ہوں کہ اللہ کرے میں آج یہ پیپرز چیک کر لوں تاکہ آپ کو کل ہوم ورک مل جائے انشاءاللہ. ورنہ پھر اگر نہیں ملتا تو پھر آپ نے جو ہے نا سورہ تکویر ہی تیار کرنی ہے نیکسٹ کلاس ڈسکشن کے لیے. ٹھیک ہے. چلیں کسی کا کوئی سوال اب تک جو ہم نے کیا اس کے بارے میں یا کچھ پوچھنا ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے. چل وما علینا الا البلاغ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
वालेकुम।